ناظرین، اس بات سے تو آپ سب لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور ان کے باوفا اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والا اور اسیران کربلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا ظالم و جابر حکمران یزید بن معاویہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے علاوہ ایک شخص تاریخ میں ایسا بھی گزرا ہے جس کی اہل بیت سے نفرت و عداوت کی انتہا یہ تھی کہ یہ اہل بیت کا تذکرہ سننا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق خاندان بنو عباس سے تھا۔ اس کی اہل بیت سے یہ عداوت اور دشمنی دیکھ کر اسے عباسی یزید کا نام دیا گیا۔ ناظرین گرامی، خاندان عباس کی حکومت جو کہ اہل بیت کی طرفداری کی بنا پر بنی تھی، وہ لوگوں نے ان عباسیوں کو اس لیے برسر اقدال لایا تھا تاکہ لوگ بنو امیہ کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کر سکیں۔ عباسی حکومت کے قیام کا مقصد ہی آل رسول پر ہونے والے ظلم و ستم کا انتقام لینا تھا، لیکن عباسی حکومت کے قیام کے بعد آل رسول اور اہل بیت کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا جس کی مثال بنو امیہ کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں مذکورہ ظالم اور جابر عباسی حکومت کا نام ابو جعفر متوکل علی اللہ تھا۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کا پوتا تھا اور عباسی حکومت کا 10واں حکمران تھا۔ عباسی حکمرانوں میں ایک ایسا حکمران تھا جو نہایت ظالم اور بد کردار اور عیاش پرست تھا۔ اس حکمران کو اہل بیت سے ایک مخصوصی قسم کا خار اور عداوت تھی۔ اسی عداوت کی بنا پر اس نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر اپنے دور حکومت میں ایک ظالم شخص عمر بن فرج کو گورنر مقرر کیا۔ اس ظالم گورنر نے اپنے اس عباسی حکمران کے حکم کے مطابق مکہ و مدینہ میں یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص آل رسول اور آل ابی طالب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہ رکھے اور کوئی شخص ابی طالب پر کوئی احسان نہ کرے۔ جس نے یہ گستاخی کی اسے بہت سزا دی جائے گی۔ یہ مولا علی بن ابی طالب کے گھرانے کا سخت دشمن تھا۔ یہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھن رہنے والا شخص اور ایک بد سیرت حکمران تھا۔ متوکل کی سب برائیوں میں سے ایک بڑی برائی یہ تھی کہ اسے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے بہت عداوت تھی اور ہمیشہ امام علی علیہ السلام کو برائی سے یاد کرتا، خوب برا بھلا کہتا۔ یہ بنو عباس کا وہ ظالم اور ملعون حکمران تھا جتنے 17 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے تربت اطہر کو مسمار کروایا۔ سن 236 ہجری میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کو ختم کرنے اور اس کے آس پاس مکانات کو منہدم کر کے کربلا میں زراعت کا حکم دیا۔ یہ جب کبھی امام حسین علیہ السلام کی تربت اطہر کو مسمار یا شہید کرتا تو لوگ آپ کے روضہ اقدس کو دوبارہ تعمیر کروا دیتے۔ اس بد نصیب نے آپ کے روضہ مبارک پر حل بھی چلوایا اور وہاں سے پانی تک جاری کروایا، اور یوں ہی کرتے کرتے اس ملعون نے 17 دفعہ روضہ امام حسین علیہ السلام کو مسمار کروایا، اور لوگوں نے 17 مرتبہ دوبارہ اس روضے کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر کے تعمیر کروایا۔ اس نے ایک دفعہ بنا اجازت روضہ مبارک پر آنے والے زائدین حسینی کے ہاتھ کٹوا دیے۔ یہ ظالم شخص اکثر و بیشتر ایسی محفلیں منعقد کرواتا جہاں امام علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے دور میں سرکاری طور پر اعلان کرا دیا تھا کہ اسلام میں صرف 3 خلیفہ ہیں۔ ایک پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور تیسرا خلیفہ وہ خود یعنی ابو جعفر متوکل علی اللہ ہے۔ ناظرین، جب اس متوکل عباسی خلیفہ کے دور میں ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور جب یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سلطنت پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ اس کے دور میں شدید زلزلے، قحط اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس کے باوجود یہ حکمران اپنے ظلم و ستم سے باز نہ آیا۔ متوکل عباسی کے دور میں مشرق وسطی اور خراسان کے مشرقی علاقوں میں بڑے پیمانے پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر آسمان سے زمین پر گرا، جس سے بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ آسمان سے کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخیں سنائی دی گئیں۔ عراق میں مرغی کے انڈے کے برابر اولے گرنے سے کئی آبادیاں زمین بوس ہو گئیں اور کتنے ہی لوگ اس آسمانی آفت سے ہلاک ہو گئے تھے، مگر حکمران کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی۔ اس کے دور میں ایک ایسا شدید زلزلہ آیا جس سے تونس قبرستان، نشارپور، خراسان
ازبان کی بنیادیں ہل گئیں۔ مصر کے علاقے میں آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ایک پتھر 4 سے 5 کلو تھا۔ ناظرین، لوگ ان آفات کے بارے میں متوکل کو بتاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ خدا کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اہل بیت سے اس کا بغض کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ ایک دفعہ اس نے اپنے بچوں کے استاد یعقوب بن سکیت سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، میرے بیٹے موید اور ماتس زیادہ اچھے ہیں یا علی بن ابی طالب کے بیٹے حسن اور حسین؟ بچوں کے استاد نے جواب دیا کہ تمہارے بچے تو علی بن ابی طالب کے بچوں کے غلاموں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ استاد کی یہ بات سن کر اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے ترکی غلام کو حکم دیا کہ اس یعقوب کو ایسا کچلو کہ اس کا دم نکل جائے، اور غلاموں نے یعقوب ابن سکیت کی زبان کھینچ کر اسے قتل کر دیا۔ ناظرین، متوکل اس قدر ظالم تھا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی اس کے جبر و تشدد سے بچ نہ سکے۔ اس نے اپنے ملک میں موجود تمام عیسائی باشندوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ گلے میں لال رنگ کی مخصوص ٹائی پہنے جس سے ان کی شناخت ہو جائے، اور وہ لوگ غیر مسلم ہیں۔ اس کے ملک میں اقلیتوں کو گھوڑوں پر سوار کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ لوگ پیدل چلتے تھے۔ ان لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے گھروں کو کشادہ کریں، بلکہ یہ چھوٹے اور تنگ گھروں میں رہتے تھے۔ متوکل ان لوگوں سے بے پناہ ٹیکس وصول کرتا تھا تاکہ اس کے ملک میں غیر مسلم لوگ مستحق نہ ہو جائیں۔ اس کے حرم میں 4000 لونڈیاں تھیں جن سے وہ برا کام کرتا تھا، لیکن ان 4000 عورتوں میں سے اس کی محبوب ترین ایک حبشی عورت تھی۔ وہ اس سیاہ فام عورت سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسی کے عشق میں اس کے بیٹے ماتس کو اپنا جانشین یعنی ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو دربار میں بلا کر بتایا کہ وہ اس کے بجائے ماتس کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے۔ اس بات پہ دونوں باپ بیٹے میں بھرے دربار میں ترک کلامی ہوئی اور متوکل نے دربار میں اپنے بیٹے کو بری طرح گالی گلوچ کی اور اسے دربار سے باہر نکال دیا۔ اگلے دن متوکل نشے میں دھند اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے بیٹے منتصر نے اپنے چند وفادار غلاموں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ یوں اہل بیت سے عداوت رکھنے والے ایک ملعون اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کلک ڈائری کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔